خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہ خیر اما یشرکون، امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم 20ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے سورت کے اختتام آیت نمبر 93 تک موضوع چلے گا۔ اس میں خاص طور پر توحید کا تذکرہ ہے، سماع موتا کا تذکرہ ہے، یعنی مردوں کے سننے کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، اور دابۃ الارض، قیامت کے قریب ایک جانور کا ظہور ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ پارے کی آیت نمبر 59 سے پارہ نمبر 20 کا آغاز پورا ہوا ہے، لہذا ہم آیت نمبر 59 سے آغاز کرتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، آپ ارشاد فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہے ان بندوں پر جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ سوال فرماتے ہیں، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ بہتر ہیں جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب 20ویں پارے کے آغاز میں آیت نمبر 60 سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں کہ دیکھو یہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، یہ بارش کون برساتا ہے، باغات کون اگاتا ہے، تم تو ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے، پھر کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے یہ سارا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ہم اگر اللہ رب العزت کی صنعت، اللہ کی قدرت، اللہ کے مظاہر کو دیکھیں تو ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اور انسان جو چیزیں بناتا ہے اس کا اپنا مزاج ہے۔ یہ باغات ہوں، درخت ہوں، پھل ہوں، سبزیاں ہوں، ان کا ایک اپنا مزاج اور اپنا ذائقہ ہے۔ انسان جو چیزیں خود بناتا ہے وہ اللہ رب العزت کی تخلیق سے یکسر مختلف ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی چیزیں اللہ کی قدرت سے بنتی ہیں اور انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو زمین کو تمہارے لیے مستقر کس نے بنایا، ٹھہرنے کا انداز اللہ نے تمہیں اس میں کیسے بنا کر دیا کہ تم یہاں بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو، چل پھر سکتے ہو اور اپنے دیگر معمولات زندگی ادا کر سکتے ہو۔ آج ہم آپ پر مخفی نہیں کہ جن جن سیاروں پر انسان کی رسائی ہوئی ہے وہاں ایک تو وہ سیارے انسانی زندگی کے لیے مناسب اور سازگار نہیں ہے،
آج کی تحقیقات کا ایک بہت بڑا حصہ اس بات پر ہوتا ہے کہ کیا وہاں زندگی کے آثار ہیں یا نہیں. وہاں کی کشش اور کھنچاؤ، اس میں توازن نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں انسان زمین کی طرح نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ چل پھر سکتا ہے. تو زمین میں یہ ساری کی ساری کشش کا ایک متوازن نظام کس نے بنایا؟ ظاہر ہے اللہ نے بنایا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ نہریں کس نے جاری کی ہیں؟ پانی کا بہاؤ ہمیشہ گہرائی کی طرف ہوتا ہے یا نیچے کی طرف ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ برف پگھلتی ہے اور پانی اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے. بارشیں آتی ہیں اور پانی کا بہاؤ ایک مخصوص علاقے کی طرف ہوتا ہے جس سے نہریں اور دریا بنتے ہیں. یہ سارا نظام کس نے رکھا؟ پہاڑ اس زمین پر اللہ نے زمین کے ٹھہراؤ کے لیے رکھے تاکہ زمین کسی ایک طرف لڑک نہ جائے. یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کس نے رکھے ہیں؟ تم تو ان میں سے کسی چھوٹے سے پہاڑ کو بھی نہ اٹھا سکتے ہو نہ منتقل کر سکتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ سمندروں کے پانی کے بہاؤ میں ایسی رکاوٹ کس نے بنائی ہے کہ دو طرح کے سمندر ان کا پانی اکٹھا چلتا ہے، میٹھا بھی نمکین بھی، کالا بھی سفید بھی. یہ کس کی قدرت سے چلتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے؟ آگے پھر اللہ ایک اور سوال فرماتے ہیں. جب کوئی انسان مجبور اور پریشان ہوتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو بتاؤ اس کی دعا کون سنتا ہے؟ اس کی مشکل کشائی کون کرتا ہے؟ اس کی پریشانی کو کون رفع کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں زمین میں خلافت کس نے دی ہے؟ اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو. کیا پھر بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ خشکی اور سمندر میں اندھیروں کے دوران آپ کو رستہ کون بتاتا ہے؟ ایسا اللہ نے نظام بنایا ہے کہ انسان کو اپنا رستہ تلاش کرنے میں مشکل نہیں ہوتی. کہیں ستاروں سے رہنمائی ملتی ہے کہ رخ کس طرف ہے، کہیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے انسان اپنے مشرق مغرب اور جنوب شمال کا تعین کر لیتا ہے، کہیں دور پہاڑوں کو نشانہ بنا کر وہ اپنے رستے اور اپنے سمت کا تعین کرتا ہے. یہ سارے رستے کس نے بنائے ہیں؟ بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کو کون بھیجتا ہے؟ کیا پھر بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ مزید اللہ سوال فرماتے ہیں یہ تخلیق کی ابتدا کس نے کی، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اگر انسانی اجتماعیت کو دیکھا جائے تو انسانوں کی ابتدائی تخلیق اس نے کی. پھر ان کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ یہ آسمان و زمین سے اللہ تعالیٰ جو تمہیں رزق دیتے ہیں، بتاؤ اللہ کے علاوہ کون دیتا ہے؟ کیا پھر بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے اس شرک پر اصرار ہے تو پھر کوئی دلیل تو پیش کرو. اگر تم سچے ہو تو لاؤ دلیل. آپ کے سامنے اتنے کائناتی حقائق بیان کر کے ثابت کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، لہذا اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور کسی کا اس میں عمل دخل نہیں ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اس کے بالمقابل اگر تمہارے پاس بھی اپنے شرک پر کوئی دلیل ہے تو لاؤ اس کو پیش کرو. اللہ رب العزت مزید سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ آسمانوں زمین کی ہر چیز کو اللہ ہی جانتا ہے، جبکہ
جن لوگوں کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں انہیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے اٹھائے جائیں گے، ان کا حشر کہاں سے ہوگا، انہیں تو اس بات کا بھی علم نہیں۔ ظاہر ہے ان کی قبر کہاں بنے گی اور پھر حشر ان کا کہاں سے ہوگا۔ آیت نمبر 80 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنا سکتا بہروں کو اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین، جب لوٹیں وہ پیٹھ پھیر کر۔ یہاں علماء امت نے، علماء تفسیر نے سماع موتیٰ کے حوالے سے مسائل کو بیان کیا اور یہ واضح کیا کہ مردوں کے سننے کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا معتدل موقف کیا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر مردہ ہر وقت ہر ایک کی ہر بات سنتا ہے، یہ عقیدہ اہل بدعت اور اہل شرک کا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر مردہ ہر وقت ہر کسی کی کوئی بات کسی وقت بھی نہیں سنتا، یہ عقیدہ رکھنا بھی ہمارے طبقے میں ایک گمراہ فرقے کا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے کہ اللہ تعالی جب جس کی بات سنانا چاہیں سنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے ذیل میں اہل سنت والجماعت کا جو موقف لکھا ہے ہم بلفظ ہی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں مردوں کا سننا ہمارا سنانا ہمارے اختیار میں نہیں، البتہ اللہ تعالی جب چاہیں سنا دیں، جب نہ چاہیں نہ سنائیں۔ مسلمان کے سلام کرنے کے وقت تو اس حدیث نے بتلا دیا کہ حق تعالی مردے کی روح واپس لا کر اس کو سلام سنا دیتے ہیں اور اس کو سلام کا جواب دینے کی بھی قدرت دیتے ہیں۔ باقی حالات و کلمات کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ مردہ ان کو سنے گا یا نہیں۔ اسی لیے امام غزالی اور علامہ سبکی وغیرہ رحمہم اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ اتنی بات تو احادیث صحیحہ اور قرآن کی آیت مذکورہ سے ثابت ہے کہ بعض اوقات میں مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں کہ ہر مردہ ہر حال میں ہر شخص کے کلام کو ضرور سنتا ہے۔ اس طرح آیات و روایات کی تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر معارف القرآن جلد 6 صفحہ 604۔ خلاصہ کلام یہ نکلا، یہ تصور رکھنا ہر مردہ ہر وقت ہر ایک کی ہر بات سنتا ہے، یہ نظریہ بھی صحیح نہیں، اور ہر مردہ ہر وقت ہر ایک کی کوئی بات بھی نہیں سنتا، یہ نظریہ بھی ٹھیک نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جو مردہ جس وقت جس کی جو بات اللہ تعالیٰ سنانا چاہیں اسے سنا دیتے ہیں اور سنا سکتے ہیں۔ البتہ جن مقامات کا تعلق قرآن کریم یا احادیث سے ہے اور وہاں سننے کی صراحت موجود ہے اس پر ایمان و عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 83 میں دابۃ الارض کا ذکر ہے کہ قیامت کے قریب ایک جانور نمودار ہوگا۔ اس جانور کی بابت مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 34651 اور حدیث نمبر 37575 اور مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 8493 اور حدیث نمبر 8642
دیگر کتب احادیث میں اور دیگر کتب تفسیر میں اس جانور کے متعلق مختلف تفاصیل منقول ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جانور اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا۔ آج اگر ہم اپنے گھریلو اور معاشرتی ماحول کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ایک خاص طبقے پر اور ایک خاص جماعت پر ڈال دی ہے، اور اپنے آپ کو ہم نے بری ذمہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے مطابق وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے۔ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آغاز ہمارے گھر سے ہوگا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کی اس طرح تربیت کریں کہ انہیں اچھی بات کا تعین کر کے بتائیں اور بری بات کا تعین کر کے بتائیں، تاکہ اولاد اچھے کاموں پر عمل کر سکے، برے کاموں سے بچ سکے۔ آج یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو کسی کام سے نہیں روکتے، وہ جو بھی گھر میں کرتا ہے اسے کرنے دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بچے کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں اور روک ٹوک سے بچے کی ذہنی نشو و نما متاثر ہوگی۔ اس کو ایک حد تک رکھنا تو شاید بجا ہے، لیکن اس کو حد سے بڑھا دینا اور کسی کام کا نہ اس کو بتانا نہ اس سے روکنا، اگر گھر میں یہ اس کو نہیں بتایا جائے گا تو اس کو باہر کون بتائے گا؟ گویا امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تربیت کا آغاز گھر سے ہوگا۔ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کریں اور انہیں معاشرتی حوالے سے اچھی باتوں کا تعین کر کے بتائیں اور بری باتوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ علماء امت اور ہر شخص کو اس حوالے سے اپنا عملی کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت سے ختم ہو جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی اور اس جانور کا ظہور ہوگا۔ یہ جانور کہاں نکلے گا؟ اس حوالے سے تفسیر طبری اور دیگر تفاسیر میں اور بعض کتب حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ مسجد حرام کے متصل صفا پہاڑی کے قریب سے نمودار ہوگا، اور جب یہ نمودار ہوگا تو اہل ایمان کے چہرے نورانی نظر آئیں گے اور اہل کفر کے چہرے بدنما نظر آئیں گے۔ گویا اس وقت مزید ایمان قبول کرنے اور عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی کافر ایمان قبول کرنا چاہے تو اس کا وقت گزر چکا اور قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت قیامت کے احوال بیان فرماتے ہیں کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت قریب ہونے کے لیے ایک فرشتے کے ذمہ یہ بات ہوگی کہ وہ اس میں پھونک مارے اور اس سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، دیکھتے ہیں لوگ کہ پہاڑ ایک جگہ پہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن سور پھونکنے کے بعد اور قیامت آ جانے کے بعد یہ پہاڑ روئی کی ڈالوں کی طرح یوں ہوا میں اڑتے ہوں گے جیسے بادل کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا بنا ہوا نظام ہے جس نے ہر چیز کو بڑی ہی خوبصورتی اور مضبوطی سے بنایا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سارے پہاڑ، یہ ساری چیزیں زمین کے ایک متوازن کشش کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے اس نظام کو ختم فرما دیں گے اور کشش کا سسٹم ختم ہو جائے گا تو یہی پہاڑ ان دوسرے سیاروں کی طرح جو فضا میں گھومتے رہتے ہیں، یہ پہاڑ بھی اسی طرح فضا میں گھومنے لگ جائیں گے،
اس طرف اشارہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ابھی زمین پر گڑے ہوئے نظر آتے ہیں، سور پھونکے جانے کے بعد یہ بادلوں کی طرح چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آیت نمبر 99 اور 90 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نیکی کا بدلہ اس سے بہتر ہوتا ہے، جبکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں اس کی وضاحت ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر ہے اور ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی کے برابر ہے۔ آیت نمبر 91 اور 92 میں ایک اہم چیز کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، لیکن آپ کے توسط سے یہ حکم پوری امت کے لیے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن کریم پڑھا کروں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کروں۔ تو گویا قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک ہوتا ہے قرآن کریم کی عام تلاوت کرنا اور قرآن کریم کو پڑھنا۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ قرآن کے پیغام پر عمل کرنا۔ چوتھا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دینا۔ یہاں عام طور پر یہ بات لوگوں میں گردش کرتی ہے کہ قرآن کریم کو بلا سمجھے پڑھنا اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو یہ آیت نمبر 92 اس بات کی واضح علامت ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ کے توسط سے یہ حکم ہم تک پہنچا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیوں کی بشارت دی ہے۔ تو سمجھ کر پڑھنا یقیناً افضل ہے، لیکن نہ سمجھے پڑھنا بھی نیکیوں سے خالی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قصص کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل تذکرہ ہے۔ اس کے بعد دلائل کائنات کو بیان کر کے توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ آخر میں بنی اسرائیل میں سے ایک مالدار شخص قارون اور اس کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 51 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو گزشتہ مقامات پہ بیان نہیں ہوئی، اس جگہ پر ان کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ آغاز یوں ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون ایک جابر ظالم حکمران تھا جو بنو اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھا۔ وہ ان کے بچوں کو قتل کرا دیتا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا۔ اسی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ قوم بنی اسرائیل میں سے تھے، اس لیے اس بات کا خدشہ تھا کہ فرعون ان کو بھی قتل کرا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام پہنچا کہ آپ بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب آپ خطرہ محسوس کریں تو لکڑی کا ایک صندوق بنائیں اور اس باکس کو سمندر میں بہا دیں۔ میں تسلی کے لیے کہا گیا کہ غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، ہم یہ بچہ آپ کے پاس واپس لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتداءً کچھ وقت دودھ پلایا اور جب خطرہ محسوس ہوا تو ایک باکس میں ڈال کر ان کو سمندر میں بہا دیا۔ یہ باکس بہتے ہوئے فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا اور فرعون کے لوگوں نے اس کو نکالا۔ جب دیکھا تو اس میں ایک بچہ ہے۔ فرعون نے اور اس کی بیوی نے، آسیہ نے یہ کہا اس بچے کو ہم پال لیتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور بعد میں ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، لہذا اس کو قتل نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں
تو انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انجام کار کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے مختلف ماؤں کو بلایا گیا کہ وہ انہیں دودھ پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک رشتہ دار خاتون نے جا کر فرعون کے دربار میں یہ کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ وہ دودھ پلاتی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ انہیں لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لایا گیا تو بظاہر یہ ایک دودھ پلانے والی عورت تھی، حقیقت میں وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا اور ان کی والدہ کی آغوش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت و علم سے نوازے گئے۔ اسی دوران وہ ایک دفعہ باہر شہر میں گھوم رہے تھے کہ دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص بنو اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا شخص فرعون کی قوم میں سے تھا۔ اس بنو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعاون کی درخواست کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑاتے ہوئے اس قبطی کو ایک ضرب لگائی۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ ضرب اتنی جان لیوا تھی کہ وہ قبطی جو فرعون کی قوم میں سے تھا مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اے اللہ مجھ سے جو کچھ ہو گیا ہے آپ اس میری مغفرت فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دعا قبول کی اور ان کی بخشش کر دی۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ پہ گزر رہے تھے تو وہی شخص جو کل ایک قبطی سے لڑ رہا تھا اور بنو اسرائیل میں سے تھا، آج وہ کسی اور شخص کے ساتھ لڑ جھگڑ رہا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی صورتحال سے فکر مند تھے کہ مجھ سے ایک قتل ہو چکا ہے، پتہ نہیں میرے خلاف کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے، لیکن ابھی تک قاتل کا کسی کو علم نہیں تھا۔ آج پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیلی کی مدد کرنا چاہی تو اس نے ایک عجیب لفظ اپنی زبان سے نکال دیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام غصے میں مجھے ہی کچھ مار پیٹ کریں گے، تو اس نے کہا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ یوں یہ بات فرعون کے قوم کے اس شخص تک پہنچ گئی کہ کل جو شخص قتل ہوا ہے اور مرا ہے اس کے قتل کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ خبر حکام بالا تک پہنچی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ اسی دوران ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے دور سے آیا اور بتایا کہ آپ اس علاقے سے چلے جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کے بارے میں کچھ اور ہی فیصلے ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حالات کو سمجھ گئے اور اس علاقے سے نکلے اور دعا مانگی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ مدین علاقے کی طرف تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام بطور نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے علاقے میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک کنویں پر بہت سے لوگ جمع ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ان میں دو لڑکیوں کو بھی دیکھا جو خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہیں اور وہ کسی رش اور زحمت کے ماحول میں
داخل نہیں ہو رہی۔ ہر شخص اپنی زور آزمائی کرتے ہوئے پانی تک پہنچتا ہے اور پانی پلا لیتا ہے۔ ان دو عورتوں کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ایک طرف کھڑی ہیں؟ انہوں نے صورتحال بتائی کہ ہم ان لوگوں کے جانے کے بعد پانی پلا لیں گے، اور ہمارے والد اس لیے نہیں آ سکے کہ وہ ایک بڑی عمر کے شخص ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دو عورتوں پر ترس آیا اور انہوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ان دو لڑکیوں نے جا کر اپنے والد کو صورتحال عرض کی کہ آج ہم نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا ہے کہ جو بڑا ہی ادب و احترام والا ہے، اور اس نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک لڑکی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ ادھر ان دونوں لڑکیوں نے اشارہ کر دیا تھا کہ والد محترم، اگر آپ اس نوجوان کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں تو بہت مناسب ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے بلانے پر ان کے ہاں پہنچے اور ان کے پوچھنے پر اپنا سارا ماجرا اور قصہ سنا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، آپ ظالم قوم کے علاقے سے نجات حاصل کر کے ایک ایسے علاقے میں پہنچ چکے ہیں جہاں ان کا اثر و رسوخ نہیں ہے۔ ادھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی شرافت، ان کے ادب کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک بہت بڑی پیشکش کر دی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان دو بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح تم سے کر دوں، اور ان کے مہر کے طور پر تم 8 سال تک میرے پاس ملازمت کرو، اور اگر اپنے طور پر تم 10 سال مکمل کر لو کہ تمہاری اچھائی ہے، یعنی مہر کے طور پر 8 سال کام کرو یا 10 سال کام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے منظور ہے، اور ان دونوں مدتوں میں سے میں کون سی مدت کو اختیار کرتا ہوں اس کا اختیار میرے پاس رہنے دیجیے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گئی۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اپنا مقررہ وقت مقررہ سالوں میں پورا کیا اور اپنے علاقے کی طرف واپس آنے کے لیے پروگرام بنایا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا۔ رستے میں اندھیرا، سردی محسوس کرتے ہوئے آپ کو ایک طرف آگ جلتی ہوئی نظر آئی اور آگ کی روشنی محسوس ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میں یہاں سے کچھ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ روشنی بھی ہمیں مہیا ہو سکے اور کچھ گرمائش بھی ہم حاصل کر سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ پہنچے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آواز آئی۔ یہ مقام طور تھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، انی انا اللہ رب العالمین، میں تمہارا خدا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور 2 معجزے آپ کو عطا کیے گئے کہ اگر لاٹھی کو زمین پر پھینکیں گے تو یہ سانپ کی شکل اختیار کر لے گی، اور اگر آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ کے نکالیں گے تو اس سے روشنی نمودار ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ فرعون کو جا کر اور اس کی قوم کو تبلیغ کریں، دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 درخواستیں کی۔ ایک تو یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا ساتھی بنا دیجئے۔ دوسری درخواست یہ کی کہ اے اللہ، میں نے تو ان کے ایک شخص کو قتل کیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ مجھے کیا سزا دیں۔ اللہ رب العزت نے اطمینان دلایا کہ تم میرے پیغام کو لے کر جاؤ، فلا یصلون الیکما، وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی تمہیں دونوں کو کوئی سزا نہیں دے پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے
اور کچھ معجزات دکھائے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ یہاں پر فرعون نے اپنے ایک وزیر یا مشیر حامان کو کہا کہ ایک اونچی سی بلڈنگ بناؤ، میں وہاں چڑھ کر دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے لشکر نے جب اللہ کی دعوت کے روبرو کبر اور تکبر کا معاملہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سزا کا فیصلہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اس سمندر کو پار کر لیا، اور جب فرعون کا لشکر اور فرعون اس میں داخل ہوا تو اللہ نے اس سمندر میں ان کو غرق کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ سردار تھے کس بات سے کہ لوگوں کو آگ کی طرف اور جہنم کی طرف بلائیں، گویا غلط رستے کی طرف بلانا، نافرمانی کی طرف بلانا اور دعوت دینا، یہ ان کا مشن تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو سزا یہ ہوگی کہ دنیا میں بھی خوار ہوں گے اور قیامت کے دن بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ان پر نازل ہوں گی۔ قیامت کے دن یہ بہت برے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ آج ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم اپنے حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گرد و پیش کچھ ایسے مقتدر لوگ نظر آتے ہیں جن کا شیوا، جن کی دلچسپی، جن کی سرگرمی اسلام کے خلاف گفتگو کرنا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے لوگوں کو بہکانا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام وہی ہوگا جو ان آیات میں فرعون کے متکبرین کا انجام بیان ہوا۔ ہم بڑے دکھ اور درد کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ عموماً ہر دور اقتدار میں کچھ ایسے وزیر اور مشیر ہوتے ہیں جن کا مشن میڈیا پر آ کر اسلام کے خلاف گفتگو کرنا، اللہ کی رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانا اور لوگوں کو گناہوں کی طرف مائل کرنا، لوگوں کو اچھے راستے سے روکنا اور اسلام کا مذاق اڑانا ان کی پسندیدہ سرگرمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائیں، انہیں بھی ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اپنے انجام کی طرف غور و خوض کرنا چاہیے کہ یہ اقتدار اور یہ تسلط یہ چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ اللہ نے بتا دیا کہ ایسے لوگوں پر میری لعنت ہوتی ہے اور یہ دنیا و آخرت میں خوار ہوتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں اللہ کی یہ کتاب اور اس کی تعلیمات اچھی نہیں لگتی تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ جاؤ تم اللہ سے کوئی اور کتاب لے کر آؤ جو اس سے بہتر ہو، تو میں بھی تمہارے ساتھ اس کی پیروی کر لوں گا۔ ظاہر ہے ایسا کرنا ان کے بس میں نہیں تھا، لہذا اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے تمہیں نجات حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 36 میں ایک اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ نبی کا کام رستہ دکھانا ہے، ہدایت کے رستے پر چلانا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہدایت کا رستہ دکھانا نبی کا کام ہے اور ہدایت کے رستے پر چلانا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 132 میں تفصیلی واقعہ مذکور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت کفار میں سے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے پاس تھے
اور انہیں یہ کہا، جو ارشاد فرمایا کہ چچا کلمہ پڑھ لو، کم از کم میں اللہ کے حضور تمہارے اس کلمے کی وجہ سے کوئی بات تو کر سکوں گا۔ ابو طالب سوچنے لگ گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کو بہکانے لگے اور انسان نما شیاطین کا کردار ادا کرنے لگے۔ ابو طالب اپنے آباء و اجداد کے دین سے آج موت کے خوف سے بہک نہ جانا، اس کو چھوڑ نہ دینا، اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی قائم رہنا، یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ پڑھنے کی ترغیب دیتے اور ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کو کفر پر قائم رہنے کی دعوت دیتے۔ بالآخر ابو طالب نے فوت ہونے سے پہلے اور اپنی آخری جو بات کی کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر مر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا مسلمان نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر مندی اور پریشانی تھی۔ اس کی تسلی کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کا مشن رستہ بتانا ہے اور اللہ کا کام کسی کو رستے پر چلانا ہے اور ہدایت عطا فرمانی ہے۔ یہاں اشارتاً ہم ذکر کرتے رہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ دو چچا ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور باقی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آیت نمبر 62 سے 64 تک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب کر کے قیامت کے دن یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا تھا، آج مجھے بتاؤ تو صحیح، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، جن شریکوں کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ وہ لوگ جواب دیں گے اے اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا، ہم بھی گمراہ ہوئے اور یہ بھی گمراہ ہوئے۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج تم سب کا انجام تباہی ہے۔ مزید اللہ فرمائیں گے کہ کچھ لوگوں کو کہ آج بلاؤ اپنے شریکوں کو کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں، وہ انہیں بلائیں گے تو ان کے شریک ان کو جواب بھی نہیں دے پائیں گے۔ یعنی کچھ لوگ وہ ہوں گے جو وہاں موجود ہوں گے اور جواب دیں گے، کچھ وہ ہوں گے جنہیں وہ پکاریں گے لیکن وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ یا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل اللہ ہیں اور وہاں سے دور ہوں گے، یا وہ بت ہوں گے، یا وہ جانور ہوں گے، یا وہ چیزیں ہوں گی جن کو یہ دنیا میں پکارا کرتے تھے اور آج وہ وہاں موجود نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج یہ لوگ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے کہ ہمارا انجام یہ ہے۔ آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 70 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو وہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہی چیز پیدا کرتا ہے، کہ تخلیق بھی اللہ کی مرضی سے اور وہ لڑکا ہوگا وہ لڑکی ہوگی، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ما کان لهم الخیارہ، اس میں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب ان کو کوئی اختیار نہیں ہے تو اب اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے یا ایسے لوگوں کی عبادت کرنی چاہیے جس سے نہ تو تخلیق میں کوئی عمل دخل ہے، نہ لڑکے اور لڑکی کے تعین میں ان کو کوئی عمل دخل ہے، اور نہ ہی دنیا کے باقی معاملات میں ان کو کوئی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، آپ کا رب ان کے دلوں کی اور ان کے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان کی ہر دل کی بات کو جانتا ہو اور ہر ظاہر عمل کو جانتا ہو؟ کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے اعلان فرما دیا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ مختلف انداز میں سمجھاتے ہیں کہ ان چیزوں پر غور کرو
اور اس کا صحیح نتیجہ نکال کر اس کے مطابق عمل کرو، توحید کو اختیار کرو اور شرک سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مزید سمجھاتے ہوئے آیت نمبر 71 سے 73 تک یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو کہ دن اور رات آتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات ہی کر دیں تو کون معبود ہے تمہارا؟ کون شخص ہے اس مخلوق میں جو اس رات کے اندھیرے کو ختم کر لے، تمہارے لیے روشنی لا سکے، رات کو ختم کر کے دن کو لا سکے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ ہمیشہ کے لیے دن ہی بنا دے تو کون شخص ہے تمہارے معبودوں میں سے ہو یا کوئی اور ہو یا کوئی اور سپر پاور ہو کہ وہ تمہارے لیے رات کو لا سکے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن اور رات کا یہ منظم نظام بنایا ہے کہ تم رات کو آرام کر لو، دن میں اپنے روزگار کا انتظام کر لو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آج اگر ہم مختلف ممالک کے شب و روز کے تناسب کو دیکھتے ہیں تو بات ہماری سمجھ میں واضح طور پر آ جاتی ہے۔ بعض ملکوں میں دن اور رات کا تناسب اس حد تک مختلف ہوتا ہے کہ کبھی کبھی 20-21 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور کبھی کبھی 20-21 گھنٹوں کی رات ہو جاتی ہے، کبھی دن بہت چھوٹا ہوتا ہے، کبھی رات بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ کیا اس ملک کے باسی اس بات کا انتظام کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں دن رات کا نظام متوازن ہو اور 12-14 گھنٹے کا دن اور اس کے قریب قریب رات ہو؟ کیا وہ اپنے ہاں دن اور رات کے اس نظام کو بدل سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے معمولات کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض ملکوں میں دن اور رات کا تناسب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دن مہینوں تک پہنچ جاتا ہے اور رات بھی مہینوں تک چلی جاتی ہے۔ سورج کے طلوع و غروب کا ایک ایسا نظام اس علاقے میں ہوتا ہے۔ کیا اس علاقے کے لوگ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں دن اور رات کا تناسب کئی دنوں اور مہینوں تک پہنچنے کی بجائے گھنٹوں پر مشتمل ہو اور دیگر ممالک کی طرح چند گھنٹوں کا دن اور چند گھنٹوں کی رات ہو؟ جب اس زمین پر بسنے والے باسی، دنیا کو کوئی سائنسدان، دنیا کی کوئی سپر پاور اس نظام کو بدل نہیں سکتی، تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ دن اور رات کا منظم نظام چل رہا ہے۔ جہاں جس طرح اللہ نے بنایا اسی طرح چلے گا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اس بات پہ غور کر کے نتیجے تک پہنچنا چاہیے کہ جب یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے تو ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور غیر اللہ کو ان کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82 تک قارون کا تذکرہ ہے۔ یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل میں سے تھا۔ یہ اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑا نظام بنا ہوا تھا۔ اس کو بعض لوگوں نے دعوت دی کہ اللہ اور آخرت کا فکر کرو اور دنیا کو بھی اختیار کرو، لیکن اعتدال اور توازن کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، جس طرح اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تم بھی نیکی کا معاملہ کرو اور احسان کا معاملہ کرو اور دنیا میں فساد برپا نہ کرو۔ قارون نے اس دعوت کے جواب میں یہ کہا کہ یہ میری مال و دولت مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، لہذا جب اس نے اس تکبر کا اظہار کیا تو کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اپنے اس مال و دولت اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل کر لوگوں کو اپنے دولت اور اپنے اس تمنگری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ جب وہ نکلا تو بعض لوگ اسے دیکھ کر یہ تمنا کرنے لگے کہ دیکھو یہ کتنا مالدار شخص ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس ہے۔
نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ تمہارا ناس ہو اس دنیا کی طرف اتنی رغبت نہ کرو، اللہ نے جو تمہیں نیک اعمال کا بدلہ دینا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، تم ایمان کو پختہ رکھو اور نیک عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتی ہے کہ جو اس نے تکبر کا اظہار کیا تھا کہ یہ میری مال و دولت میرے علم کی وجہ سے مجھے ملی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بھی زمین میں دھنسا دیا اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھنسا دیا، اس کا سارا مال و دولت اسی کے ساتھ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے اس کو دھنسانے کا فیصلہ کیا، فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا اور آج اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکتا۔ یہاں ان لوگوں نے انہوں نے کل یہ دعا مانگی تھی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، جب قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس سزا میں مبتلا دیکھا اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا، اگر ہم سے اللہ کا شکر نہ ہوتا تو آج ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ قارون اس علاقے میں رہتا تھا، اس حوالے سے مورخین و ماہرین کا کہنا ہے کہ مصر کے جنوب مغرب میں ایک علاقہ ہے جو آج بھی فیوم کے نام سے مشہور اور متعارف ہے، وہاں اس کا محل اور گھر تھا، اس محل کے ساتھ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جو بحیرہ قارون کہلاتا تھا، وہ پانی کا علاقہ آج بھی بحیرہ قارون کے نام سے مشہور و متعارف ہے۔ اس کی کل پیمائش 1385 مربع کلومیٹر ہے، تو یہ بحیرہ قارون آج بھی موجود ہے، اسی نام سے متعارف ہے اور اسی کے کنارے اس کا محل تھا۔ آیت نمبر 88 میں پوری سورت کا خلاصہ بیان کر دیا گیا کہ وہ دعوت توحید ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور شریک کو نہ پکارو، لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، موت اس پہ آنے والی ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، اور یہ سب کچھ جب ختم ہو جائے گا تو لہ الحکم، پھر حکمرانی اور بادشاہت صرف اللہ کے پاس ہوگی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں لوٹ کر اسی اللہ کے پاس جانا ہے، لہذا اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارو اور اپنے عقیدے کی درستگی کرو اللہ کے احکامات کے مطابق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ عنکبوت کا آغاز ہے، مکی سورت ہے، 69 آیات پہ اور 7 رکوعوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہاں تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تم سے پہلوں کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، ان پر بھی آزمائشیں آتی رہیں، ہو سکتا ہے تم پر بھی آزمائشیں آئیں، اور اگر آ جائیں تو پھر برداشت کرنا، صبر کرنا۔ ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ جو شخص کامیاب ہوتا ہے اور ان آزمائشوں کو برداشت کر لیتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے یہ سب کچھ کوشش کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اللہ پر کوئی احسان نہ جتائے کہ اللہ تیری آزمائش کو میں نے تیرے لیے برداشت کیا، نہیں، اپنے ذات کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے اس نے اس آزمائش کو کامیابی کے ساتھ گزارا اور برداشت کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو بھی محنت کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن ترمذی میں 2495 نمبر پہ ہے، اس میں اللہ اپنی بے نیازی کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم سے پہلے اور تمہارے بعد آنے والے
تمام جن و انسان، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں، چاہے وہ خشکی میں رہتے ہوں یا سمندر میں رہتے ہوں، یہ سارے کے سارے ایک شخص کی طرح نیک بن کر مجھے دکھا دیں تو ما زاد فی ملکی شیئا، میری حکومت میں، میرے ملک میں ان کی وجہ سے ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اتنے زیادہ لوگ اگر نیک بن جائیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کی حکومت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ جو کچھ ہے انہی کے لیے ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ دوسرا منظر بیان فرماتے ہیں، اگر تمہارے اول و آخر جن و انسان، زندہ و مردہ، خشکی اور تری میں رہنے والے سارے ایک بدبخت شخص کی طرح ہو جائیں تو ان سب کی وجہ سے میری حکومت میں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ مزید اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان سب لوگوں کو یہ کہا جائے کہ تم اللہ سے مانگو جو تمہارا جی چاہتا ہے، مانگو جو تمنا تمہارے دل میں ہے اس کو اللہ کے سامنے عرض کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سب کو ان کی تمام تمنائیں عطا کر دوں تو ان سب کو سب کچھ دینے کے بعد بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یوں سمجھو کہ جیسے کسی سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لو تو اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگا ہوگا اتنی ہی میرے خزانوں میں کمی آئے گی یا اس سے بھی کم ہوگی۔ تو یوں گویا اللہ رب العزت کی بے نیازی کا ذکر ہے کہ کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، اللہ پر احسان نہ جتائے، کسی مسلمان پر، کسی عالم پر، کسی بڑے پر احسان نہ جتائے، دیکھو جی میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، دیکھو جی میں تو روزہ رکھتا ہوں، دیکھو جی میں تو اسلامی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہوں۔ جو کچھ کرتا ہے اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے، اور جو نہیں کرتا اس کا انجام بھی دنیا و آخرت میں اسی کو پہنچے گا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت والدین سے حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہیں اور والدین کی فرما برداری کی ایک حد متعین کرتے ہیں کہ صحیح بات میں ان کی بات ماننی ہے، اور اگر وہ تمہیں عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کریں اور اس کی تعلیم دیں پھر ان کی بات نہیں ماننی، اگر وہ شرک کی طرف بلائیں تو پھر والدین کی فرما برداری نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے کہ اللہ رب العزت کے رستے میں اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو برداشت کرنا مومن کی نشانی ہے، اور اس کو برداشت نہ کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں کچھ کفار کا تذکرہ ہے کہ جو بڑی جرات کے ساتھ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم ایمان چھوڑ دو اور تمہاری جو سزا ہوگی وہ ہم برداشت کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سزا لینے کا وقت آئے گا اور جب سزا دیے جانے کا وقت آئے گا تو اس وقت کوئی شخص کسی کو اس کی سزا سے بے نیاز نہیں کر پائے گا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوگا کہ جس نے غلط کام کیا وہ اپنے کیے کی سزا پائے گا، اور جس نے اس غلط کام کی طرف اس کی رہنمائی کی اس سے بھی اس کی سزا ملے گی، اور اس کا بوجھ اس پر بھی ڈالا جائے گا، لیکن غلطی کرنے والے کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اس سے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے لوگوں کو روکیں، اور نہ ہم گمراہیوں کو شروع کریں اور نہ گمراہیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اس لیے جو شخص کسی کو گمراہ کرتا ہے اس کی سزا اس گمراہ شخص کو بھی ملے گی اور گمراہ کرنے والے کو بھی ملے گی، اور یہ جب تک اس کا تسلسل چلتا جائے گا اور وہ گمراہی پھیلتی رہے گی، لوگ اس گمراہی کے راستے پہ چلتے رہیں گے تو اس کو اس گمراہی کے شروع کرنے کا گناہ ہوتا رہے گا۔ آج ہمارے ملک میں جو قانون بنتا ہے اگر وہ قانون شریعت کے مطابق ہے تو یہ آئین کی پاسداری ہے، لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے
تو پارلیمنٹ کے جن ممبران نے، چاہے ان کا تعلق صوبائی اسمبلی سے ہو یا قومی اسمبلی سے ہو، جب انہوں نے اللہ اور اللہ کی تعلیمات کے خلاف قانون سازی کے لیے ووٹ دیا، تو جب تک یہ غلط قانون چلتا رہے گا، لوگوں کو اس غلط قانون کے مطابق چلایا جاتا رہے گا، تو ان ممبران کو اس کا گناہ ملتا رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے اس غلط قانون سازی میں اپنا ووٹ ڈالا تھا اور شرکت کی تھی۔ لہذا پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر ہمیں حق اور سچ کی پیروی کرنی چاہیے اور کسی غلط قانون کے حق میں ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ آیت نمبر 14 سے 18 تک حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور آخر میں یہ تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو ان سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں ان میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، لہذا آپ زیادہ فکر مند اور پریشان نہ ہوا کریں۔ آیت نمبر 19 میں آغاز تخلیق کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور تم لوگ زمین و آسمان میں اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اور جو شخص اس کے باوجود شرک کرے گا قیامت کے دن نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا نہ اس کا کوئی کارساز ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت میں نہیں آئیں گے اور ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ آگے اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب بھی انبیاء دین کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو قوموں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قومیں یہی کہتی ہیں کہ ان کو قتل کر دو یا ان کو جلا دو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اہل مکہ کو توحید اور دین کی دعوت دی تو انہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف منصوبے بنائے، لیکن بالآخر اس بات پہ اتفاق کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چنگل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب توحید کی دعوت دی تو ان کی قوم نے یہی کہا کہ اقتلوہ او حرقوہ، یا تو اس کو قتل کر دو یا ان کو جلا دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جلانے والے فیصلے پر عمل کیا، اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلزار بن گئی۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے اور حضرت اسحاق و یعقوب کا بھی تذکرہ ہے، پھر قوم شعیب کا تذکرہ ہے اور عاد و ثمود کا تذکرہ ہے۔ قارون و فرعون و حامان کا مختصر تذکرہ ہے، انہوں نے تکبر کیا، اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کے مستحق ٹھہرے اور دنیا و آخرت میں انہیں خاری ہوئی۔ آیت نمبر 41 سے 44 تک شرک کرنے والوں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو ان کے اس عمل کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑے کا جالا ہو۔ مکڑے کے جالے میں کتنی طاقت ہوتی ہے یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک بچہ بھی ذرا سی انگلی لگائے تو اس جالے کو ختم کر سکتا ہے، ہلکا سا کپڑا بھی اگر آپ اس پہ لگائیں تو وہ جالا ٹوٹ جاتا ہے۔ بیائی میں اسی طرح شرک کرنے والوں کی حیثیت ہے کہ ان کے اس عمل کی حیثیت مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو تمام گھروں سے کمزور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ آگے تخلیق کی اور کائنات کے دلائل کے حوالے سے مزید کچھ نشانیوں کا ذکر ہے اور اس پہ پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سے وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ حضرات اس
پارے کے خلاصے کے دوران اگر قرآن کریم کو کھول کر اپنے سامنے رکھ لیا کریں اور آیات کے مطابق اس کو سمجھتے رہیں اور ساتھ چلتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نظروا لطيبة ونور طه يسطعون